الا رحمۃ من ربک، میں نقطہ اور پہلو کہ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت خالصاً بابی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو خود چنتے ہیں، اور اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات و خاتم الانبیاء والمرسلین کا مقام اور منصب عطا فرمایا۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، یہ آیت مبارکہ اس بارے میں واضح نص ہے کہ کفار کی مدد کرنا درست نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کفار کی مدد کرنا کس چیز میں؟ ان کی گمراہی کے کاموں میں مدد کرنا درست نہیں، نمبر ایک۔ ان کے کفریہ کام میں مدد کرنا درست نہیں، معاصی مدد کرنا درست نہیں۔ کفار کی مدد کرنا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں مدد کرنا درست نہیں، اور کفار کی مدد کرنا اہل اسلام کے خلاف بھی درست نہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، چاہے وہ عرب ہی کیوں نہ تھے، انہوں نے قرآن کو پس پشت، تعلیمات پس پشت ڈال دیا۔ آج UAE، دبئی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے۔ ایران کو، یہ میں اس پہ بیان کیا کہ ایران کو، یہ بھی 6 فروری کو بیان کیا تھا تفسیر کے بعد، کہ ایران کو اس مسئلے کے اندر چاہیے تھا کہ اپنی ساری طاقت کو اسرائیل کی طرف لگاتا، اور اگر اس نے ان اڈوں پہ حملہ بھی کرنا تھا تو ان ممالک کو اعتماد میں لیتا، تاکہ وہ اپنے ان لوگوں کی حفاظت کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی درجے میں انتظام تو کر لیتے۔ لیکن ایران اب شہری آبادیوں میں بھی حملہ کر رہا ہے، سعودی عرب کے اندر دوبارہ پھر شہری آبادی میں حملہ ہو رہا ہے، یعنی جو آئل فیکٹری ہے اس کو تباہ کرنے کوئی تک نہیں ہے۔ وہ کون سا امریکی بیس تھی؟ اگرچہ جیسے میں نے بتایا کہ پلان پورا گریٹر اسرائیل کا ہے، سارا مسئلہ اس کا ہے۔ پاکستان بہت عقل مندی کے ساتھ مسلسل سفارتکاری کے ذریعے سے اس خطے کو، پورے خطے کو جنگ میں جو دھکیلنے کا منصوبہ ہے اسرائیل کا، اس سے پوری طرح سے سفارتکاری کو استعمال کرتے ہوئے بچانے میں ابھی تک تو کامیاب ہے، لیکن کب تک کامیاب رہتا ہے یقیناً اس میں عرب ملکوں کو بھی چاہیے۔ لیکن دوسرا ایک کردار یہ بھی تو ہے کہ ان عرب ملکوں نے کیوں اسرائیل کو تسلیم کیا؟ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، ان کو نہیں پتہ، انہوں نے کیوں پشت پناہی کی، مدد کی اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اندر؟ تو سعودیہ بھی جا رہا تھا، وہ تو غزہ کا معاملہ نہ ہوتا تو سعودیہ نے بھی تسلیم کر لینا تھا۔ تو فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، کفار کی ممانعت کرنے سے اللہ نے ان کی مدد کرنے سے تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہاں، جو ایسے کام ہیں کہ جو گناہ کے نہیں ہیں، ایسے کام کہ جن کے اندر ان کے ساتھ مدد کرنے سے مسلمانوں کے خلاف مدد نہیں ہوگی، تو ان میں کفار کے ساتھ معاملہ کرنے، مثلا کوئی کافر زخمی ہے تو اس کی علاج کرنے میں، اس کی مدد کرنے میں، اس کو ہسپتال پہنچانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، انسان ہے۔ کوئی کافر جو ہے وہ، اس کو کوئی ضرورت، کوئی کام کی ضرورت، مثلا اس کو پیاس لگ رہی، اس نے آپ سے پانی مانگ لیا، اس کو پانی دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ایک اخلاق کا تقاضا ہے کہ دینا چاہیے، اور اس نیت سے دینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ قریب ہوں، اور اسلام کی نیت کر کے اور اپنے سے قریب کرنے کی نیت سے ان کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ رکھا جائے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسافر تاجر آیا، مسلمان نہیں تھا، اور ابو جہل نے اس کے پیسے دبا لیے، اور دبائے اس لیے تھے کہ ہم یعنی باقاعدہ پلاننگ کر کے دبائے، اور ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ
اس کو باقاعدہ سے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ مدد کریں گے۔ اب وہ تو اجنبی تھا، وہ چلا گیا آپ علیہ السلام کے پاس، اور آپ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور کہا کس نے ہمارے پیسے روکے ہوئے؟ کہا ابو جہل نے۔ ابو جہل بدترین دشمن ہے آپ علیہ السلام کا، مگر آپ علیہ السلام مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور وہ مظلوم غیر مسلم ہے، مسلمان تو نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ گئے اور ابو جہل کا دروازہ بجایا، اور ابو جہل کا دروازہ جو کھٹکایا اور ابو جہل باہر نکلا، اور مشرکین مکہ نے چونکہ سب پلان کیا تھا، وہ انتظار میں تھے کہ ہم ٹھٹا اڑائیں گے، مذاق کریں گے۔ ابو جہل جب نکلا باہر تو اس کا رنگ اتنا پیلا پڑ گیا جیسے کسی نے اس نے موت کو دیکھ لیا، اور آقا علیہ السلام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا حق اس کو دو واپس۔ وہ اندر گیا، پیسے اٹھائے اور جا کے اس کو دے دیے۔ آقا علیہ السلام واپس چلے گئے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم مذاق کریں گے اور یہ کریں گے۔ کہا کہ نبی کرم علیہ السلام کے پیچھے اتنا بڑا ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا کہ میں نے کبھی اتنا خوفناک اونٹ نہیں دیکھا، اور وہ میری گردن کو دبوچنے کے لیے اس اونٹ کا جو منہ تھا وہ بالکل میرے منہ کے قریب تھا۔ تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اس اونٹ نے میری گردن دبوچ لینی۔